اور امام اعظم کی یہ شان ہے لوگوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ شان ہے، جب آپ مدینہ شریف جائیں گے نا تو باب بلال سے آپ گزر کر جب مدینۃ المنورہ کے دروازے پر پہنچیں گے تو چھتریوں کے نیچے، علماء کرام فرماتے ہیں چھتریوں کے نیچے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام دکھے گا۔ یہ وہ نام ہے جو مدینۃ المنورہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہے، اللہ کے اتنے مقرب بندے، اتنے اعزاز والے بندے، ان کا صبر دیکھنا ہو، ان کی استقامت دیکھنی ہو، ان کی جو حوصلہ دیکھنا ہو، ان کا جو حوصلہ ہے وہ دیکھنا ہو، لوگوں کے ساتھ ان کا کس طرح رویہ رہا، لوگوں کے ساتھ ان کا کس طرح اٹھنا بیٹھنا رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد فوت ہوئے، والد کریم کا انتقال ہوا۔ آپ کا اس بستی میں ایک مخالف بندہ بھی رہتا تھا آپ ہی کی ذات کا، تھا مسلمان ہی، لیکن آپ سے بغض رکھتا تھا، آپ سے بغض رکھتا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد فوت ہوئے، 3 دن تک آپ گھر سے نہیں نکلے، 3 دن تک لوگ آپ کے پاس آتے رہے، تعزیت پیش کرتے رہے کہ تعزیت قبول کریں، آپ کے والد فوت ہو گئے، تعزیت قبول کریں، ہم آپ کے آئے ہیں، تعزیت قبول کریں۔ تو یہ 3 دن تک مسلسل یہ معاملہ رہا، امام اعظم ابو حنیفہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ جب چوتھے دن آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، چوک پر پہنچتے ہیں، تو وہی شخص جو آپ کا مخالف ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ ایسی بات کہتا ہے اگر آپ اور ہم رہتے یا تو مر جاتے یا تو مار ڈالتے۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اے امام ابو حنیفہ، کیا تیرا والد فوت ہو گیا ہے؟ کیا تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دے، اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دل تو میرا پھٹ گیا تھا، لیکن بات اس نے غلط نہیں کی، اس لیے کہ اس نے نکاح کا پیغام دیا۔ اتنی شریعت کے پابند، اس نے نکاح کا پیغام دیا تو بات غلط تو نہیں ہے، لیکن بات کسی کے ماں کی چوکوں پہ تو نہیں کی جاتی نا، چوک چوراہے میں کسی کی ماں کے بارے میں ایسی بات تو نہیں کی جاتی نا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی عدت کے دن گزر جائیں، پھر میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا، میری والدہ عاقلہ بالغہ ہے، میں ان سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تیرے ساتھ نکاح کی تو میں تیرے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا دل پھٹ چکا تھا۔ آپ اس جگہ سے گزر کر اگلے چوک پہنچتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگتی۔ یہاں پہ بات سمجھیں، اللہ والوں سے جو الجھتا ہے نا، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ اگلے چوک پر پہنچتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہے، آپ روتے روتے اگلے چوک پر پہنچتے کہ دھڑام سے گرنے کی آواز آتی ہے۔ آپ کے پاس لوگ دوڑے چلے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور آپ نے اس شخص کو کیا بد دعا دی، آپ نے اس شخص کو کیا کہا؟ وہ جیسے ہی آپ وہاں سے گزرے وہ دھڑام سے نیچے گرا، ہارٹ فیل ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ شخص مر گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہوا اس شخص کو کچھ نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے صبر نے، آپ کا یہ صبر تھا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے، من عاد لی ولیا، کوئی میرے دوستوں سے دشمنی کرے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں رب اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے جنگ کرنا ہے، میں رب اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت داتا